میرے عزیزو یہ تو سب نے دیکھا کہ زمین نے ذرا سی انگڑائی لی اور ہستی ہوئی بستی کو اجاڑ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد ترکی میں ہر نیا دن غموں کے پہاڑ توڑنے لگا، گری ہوئی عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے لاشوں کے نکلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملبے کے نیچے سے یا تو لاشیں نکل رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر زندہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، یا پھر ایسے لوگ نکل رہے ہیں ملبے کے نیچے سے، ایسے جسم نکل رہے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان میں جنگ لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں موتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ایک بڑا زلزلہ آیا، اس کے بعد میں آفٹر شوکس آئے، جھٹکے آئے۔ WHO کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ تصویریں پوری دنیا میں دیکھی جا چکی ہیں۔ پوری دنیا نے اس منظر کو دیکھا ہے جو ترکی میں اور شام میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب سے یہ زلزلہ آیا ہے اس کے بعد ہی سے نئی باتیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں، نئی سے نئی افواہوں کا سلسلہ جاری ہے، نت نئی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور ایک بات وہ بھی ہے کہ جس کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، یہ ترکی میں جو تباہ کاری ہوئی ہے، یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ امریکہ کی خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مصنوعی طور پر زلزلہ لایا گیا ہے، یہ آرٹیفیشل زلزلہ ہے، پوری پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ اور یہ زلزلہ آنے سے کچھ ہفتے قبل ایک سائنٹسٹ نے یہ کہا تھا کہ زلزلے کی جو رفتار ہوگی وہ اتنی رفتار ہوگی۔ رفتار کے بارے میں اس نے بتایا، لوگوں نے اس بات کو پکڑنے کے بعد میں یہ بھی اندازہ لگایا کہ رفتار کے بارے میں کون بتا سکتا ہے، لوکیشن بتائی جا سکتی ہے لیکن رفتار کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا نا۔ اور بہت ساری ویڈیو کلپ، بہت سارے فوٹوز ایسے سامنے آئے ہیں کہ جس میں روشنی دکھائی دے رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تیار کیا گیا تاکہ ترکی کو تباہ کیا جا سکے اور ترکی کو برباد کیا جا سکے۔ اور یہ جو زلزلہ ہے یہ امریکہ کی دھمکی کی ایک کڑی ہے۔ بنیادی طور پر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد میں 2023 میں 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ 2023 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ جو ایک معاہدہ طے ہوا تھا، جو شرائط، جو پابندیاں ترکی پر لگائی گئی تھی 2023 میں، وہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، وہ شرائط ترکی پر سے ختم ہو جائیں گے۔ ترکی ایک نئی پاور بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ اور ترکی نے یہ کوشش بھی کی ہے، وہاں کی حکومت نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ کیسی گزری ہے، ہم کیسے لوگ گزرے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کون سا کام کیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل غازی جو ڈرامہ آیا، اور کرلس عثمان کے نام سے یہ جو ڈرامہ آیا، یہ تمام تر جو ڈرامے آئے ہیں یہ ترکی نے اپنی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے سامنے اپنی تاریخ کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ترکی ابھرے، ترکی ایک پاور بن کے سامنے آئے، ترکی ایک بڑی طاقت بن جائے، ترکی ایک بڑی پاور بن کے دنیا کے سامنے آئے، اس سے پہلے ہی ترکی کو برباد کرنے کے نئے سے نئے کارنامے شروع کر دیے جائیں۔ یہ افواہیں سوشل میڈیا پر باقاعدہ چل رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں یہ افواہیں چل رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو سچ بھی مان رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جھٹلا بھی رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 میں ہی کیوں یہ زلزلہ آنا تھا، جب وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، ترکی ایک نئی پاور بن کے سامنے آنے والا ہے۔ تو اس معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے ذہن کو بھٹکا دیا گیا، دوسری طرف اس کو لگا دیا گیا۔ بہت سے سائنٹسٹ کا، بہت سے لوگوں کا، سائنسدان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہارپ ہے، جو امریکہ کی ایک ٹیکنالوجی ہے، خفیہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے موسم میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے، اور یہ تمام تر جو معاملات ہوئے ہیں یہ سارے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک جو بات چل رہی ہے میرے عزیزو، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو یہ آسمانی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، ہر کسی کے پیچھے ہارپ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ میرے عزیزو، جب رب کریم پکڑ فرماتا ہے، جب کسی کے مقدر میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنا ہوتی ہے، تو ساری ٹیکنالوجی، ساری ایجنسیاں، ساری پاور، سب کچھ ختم ہو جایا کرتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہم قرآنی آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی، قیامت کا وقت قریب ہوگا، اس وقت میں زلزلے بھی کثرت سے آئیں گے، تباہ کاریاں ہوں گی دنیا کے اندر، اور یہ زلزلوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، بے موسم بارش ہو جانا ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں رب کریم ہم سے ناراض ہے۔ ناراض کیوں ہے؟ یہ تباہ کاریاں جو آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں میرے عزیزو، اس میں کسی اور کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے خود اعمال کی بنیاد پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اب وہ کہیں بھی آ سکتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کون سی خرافات، کون سا گندا کام ایسا ہے جو معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ ناچ گانا معاشرے میں عام ہے، ننگی تصویریں آپس میں بیٹھ کر کے سارے گھر والے دیکھ رہے ہیں، محرم غیر محرم کا کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا ہے، شرم و حیا باقی نہیں رہی، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے کوئی شرم و حیا نہیں رکھتے ہیں، ساتھ میں جا کر کے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، زناکاری عام ہے۔ آقا نے بھی فرمایا نا کہ جب زناکاری عام ہو جائے گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، پھر یہ زلزلے، یہ پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب چاہے یہ بنایا گیا زلزلہ ہو یا پھر یہ قدرت کا فیصلہ ہو، یہ رب کی مشیت ہو، بس ہمیں اور آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو ترکی پر اس وقت پریشانی آئی ہوئی ہے، اس پریشانی میں ہم سب لوگوں کو مل کر ترکی کا ساتھ دینا ہے، وہاں کے پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے۔ پیسے کے ذریعے کر سکتے ہو پیسے کے ذریعے کرو، وہاں جا کر مدد کر سکتے ہو وہاں جا کر مدد کرو، کھانے کے ذریعے مدد کر سکتے ہو کھانے کے ذریعے مدد کرو۔ ایسے وقت میں اگر آپ ان کی مدد کرو گے، ان کی ہیلپ کرو گے، تو یاد رکھنا میرے عزیز، یہی آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب بھی کوئی معاملات پیش آتے ہیں، افواہوں کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، نئی سے نئی باتیں بھی بنتی ہیں، سارے معاملات سامنے آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اپنے ذہن کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذہن کو ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، یہ پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں آئی ہیں اور یہ جو پریشانیاں آتی ہیں میرے عزیز، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے ایسے وقت میں، اور جن لوگوں پر پریشانیاں آئی ہیں، اللہ کی اس مخلوق کی ہمیں مدد کرنا چاہیے، ہیلپ کرنا چاہیے۔ آپ بھی مدد کریں، دوسرے لوگوں تک یہ پیغامات پہنچائیں کہ آپ لوگ جیسی اوقات رکھتے ہیں، جیسی حیثیت رکھتے ہیں، ترکی کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نمازوں کی پابندی کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ترکی کے لوگوں کی مدد فرما، ان لوگوں پر رحم فرما، اپنا کرم فرما۔